اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں، انا یصرفون کیسے وہ پھیرے جاتے ہیں ایمان سے، بہکائے جاتے ہیں ایمان سے۔ اس صورت کے اندر یہ 5ویں بار ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کے باطل مجادلے اور جھگڑے کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے 4 بار اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ناحق جھگڑے کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ 5ویں بار اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہاں اگرچہ صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے اور اس کا اولین مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہو رہے ہیں، لیکن علم ترا کا خطاب تمام قرآن پڑھنے والے اور قرآن سننے والے تمام ہی اس میں شامل ہیں۔ علم ترا میں تمام قرآن مجید پڑھنے والے اور اسی طرح قرآن مجید سننے والے سب اس میں شامل ہیں۔ علم تر الی الذین یجادلون، اے مخاطب کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات۔ یہ جھگڑا اللہ کی آیات میں کیا ہے؟ انکار کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو اس پر غور و فکر کرنے سے اعراض کرنا۔ انا یصرفون، انا کیفا کے معنی میں، کہاں یعنی کیسے وہ پھیرے جاتے ہیں۔ یصرفون صارفہ کا معنی پھیرنا، فعل مجہول ہے، پھیرے جاتے ہیں عن الایمانی، ایمان سے۔ کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں؟ ایمان سے، یعنی آخر وجہ کیا ہے؟ گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ یہ قرآن اللہ کی آیات اپنے مدعا کے اندر بڑی واضح ہیں، اس کے باوجود آخر وجہ کیا ہے؟ ٹھوکر ان لوگوں کو لگی کہاں سے ہے کہ یہ گمراہی کے گڑھے کے اندر گرے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ حقائق واضح ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے؟ کیوں ان کی مت ماری گئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو تسلیم، غور و فکر کر کے تسلیم نہیں کرتے؟ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ، کفار مراد ہے، وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی کتاب کی، قرآن کی، وبما اور اسی طرح اس وحی کی، ارسلنا بہ، یا ان تعلیمات کی، ارسلنا بہ جن تعلیمات کے ساتھ ہم نے بھیجا، رسولنا اپنے رسولوں کو۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو کی اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیمات اور شریعت کی جو اللہ نے اپنے رسولوں کی طرف نازل کی، ان کی جنہوں نے تکذیب کی، فسوف یعلمون، تو ان کو جان لینا چاہیے، ان قریب وہ اس چیز کو جان لیں گے کہ ان کا اس تکذیب کا نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ یہ ایک دھمکی کا انداز ہے کہ اگر وہ تکذیب کر رہے ہیں تو یہ مت سوچیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یا ان کی گرفت نہیں ہو رہی۔ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، مہلت ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ اپنی اس تکذیب کا انجام جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ اپنی اس تکذیب کا وبال اور سزا جان لیں گے کہ اللہ کی طرف سے اس کی سزا کیا ملتی ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن جو سزا ہوگی جب طوق ہوں گے فی اعناقہم، ان کی گردنوں میں، والسلاسل اور زنجیریں، زنجیریں گردنوں میں نہیں ہوں گی، یعنی یہاں پر عبارت محذوف، الاغلال فی اعناقہم والسلاسل فی ارجلہم، اور ان کے پاؤں میں کیا ہوں گی؟ زنجیریں ہوں گی، ان کے پاؤں میں زنجیر، والسلاسل الاغلال پر عطف، تو یہ والسلاسل فی ارجلہم، والسلاسل فی ارجلہم،
یسحبون ان کو گھسیٹا جائے گا، صح کسی چیز کو گھسیٹ لینا، کھینچ لینا، یسحبون فی الحمیم گرم کھولتے ہوئے پانی میں ان کو گھسیٹا جائے گا، ثم فی النار پھر آگ میں ان کو یسجرون جھونک دیا جائے گا، پھر آگ میں یسجرون وہ جھونک دیے جائیں گے، بٹی میں جس طرح کے بالن ایندھن جھونک دیا جاتا ہے، داخل کر دیا جاتا ہے جلنے کے لیے، تو یسجرون یوقدون کے معنی میں ان کو جہنم کی آگ کے اندر جلا دیا جائے گا۔ یہاں اس انداز سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ حمیم اور چیز ہے، النار اور چیز ہے، یعنی یہ دو الگ الگ جگہ ہیں جہاں پر ان کو یہ سزا ہوگی۔ یعنی فی الحمیم پہلے تو وہ گرم پانی میں گھسیٹے جائیں گے، ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور داخل کیے جائیں گے، تو یہ کیا الگ الگ جگہ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہنم اس کے درجات ہیں، اس کے کیا ہیں؟ درکات ہیں، اس کے طبقے ہیں، جہنم کے اندر طبقے ہیں۔ تو یہ جہنمی لوگ ابتدا کے اندر ان کی جو خاطر تواضع ہے وہ زقوم کے درخت کے ساتھ اور حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ کی جائے گی۔ یہ ایک جگہ پر ان کے لیے کھانے اور پینے کا انتظام ہوگا، جس طرح کہ مہمان آتا ہے تو اس کے لیے ابتدائی طور پر استقبالیہ ہوتا ہے، تو وہاں پر ہلکی پھلکی چیز ان کے لیے پیش کی جاتی ہے اور پھر ان کو اصل جگہ جو ہے وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں اسی طرح جو برے لوگ ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے لوگ ہیں، ابتدا میں ان کو جہنم کے شروع میں ہی دروازوں کے پاس ہی ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پیش کیا جائے گا، گھسیٹ کر وہاں تک لے جایا جائے گا، اور پھر جو ان کا اصل ٹھکانہ ہے جہنم کا وسط، وہاں پر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی اس سے ملتا جلتا مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی وہ پانی مانگیں گے تو پانی کا انتظام جہنم ہی کے ایک حصے میں کیا گیا ہوگا، تو اصل جو ٹھکانہ ہے وہاں سے نکال کے ان کو پانی پلانے کے لیے گھسیٹ کر وہ اس مقام تک لے جایا جائے گا، اور پھر واپس گھسیٹ کر ان کی جو اصل جگہ ہے وہاں پر ان کو لے جایا جائے گا۔ ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون پھر ان کو مزید ڈھیٹ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون کہاں ہیں وہ بت، وہ معبود تمہارے جن کو تو تھے تم اللہ کے شریک ٹھہراتے، من دون اللہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علاوہ۔ قالوا ضلوا عنا تو وہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، ضلوا عنا گم ہو گئے، یا ضل بمانا غاب، غابوا عنا وہ ہم سے کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ نظر کیا اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ جہنم میں نہیں ہوں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کرتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، حسب جہنم ہے، وہاں پر ہوں گے، لیکن ان کی مدد کے لیے وہاں پر وہ نہیں پہنچیں گے اور وہ ان کی مدد کے لیے ان کے سامنے نہیں آئیں گے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا جب ان کو کہا جائے گا نا کہ ان کو پکارو، کہاں ہیں وہ تمہارے شرکاء جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک ٹھہراتے تھے، پہلے تو وہ کہیں گے کہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، ہم نے بنائے تھے لیکن اب ہمیں نظر نہیں آ رہے، پھر انکار کر دیں گے، پھر سرے سے انکار کر دیں گے۔ تو یہ یعنی یوں کہہ لیں کہ پہلے تو انہوں نے اقرار کیا، انسان فطرت کے اندر جو ہے نا اللہ نے سچائی رکھی ہے، پہلے تو اقرار کر لیں گے ہاں تھے لیکن اب ہمیں نظر نہیں آ رہے، پھر وہ سوچیں گے کہ یہ تو ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں شریک تھے، ہم شرک والا جرم کرتے تھے، لیکن اب ہمارے وہ شرکاء ہمیں نظر نہیں آ رہے، گم ہو گئے ہیں، تو پھر بعد میں وہ انکار کر دیں گے، بعد میں وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا ہم تو پکارتے نہیں تھے کسی چیز کو، یعنی تاکہ ہمیں سزا نہ ہو اس لیے وہ انکار کر دیں گے، اپنے اعتراف سے پھر جائیں گے، ہم تو کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، جس طرح کہ دوسرے مقام پہ اس کا تذکرہ ہو چکا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسمیں اٹھا کر کے کہیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ بل لم نکن ندعو بلکہ ہم نہیں تھے پکارتے، من قبل اس سے پہلے شیء کسی بھی چیز کو، ایک معنی یہ ہے جو کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے
کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جن کو ہم پکارتے تھے وہ تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، شیئن یعنی کوئی چیز ہے نہیں، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو ایسے غلطی میں پڑے رہے، جن کو ہم پکارتے تھے وہ کوئی قابل اعتبار چیز نہیں تھی جن کو پکارا جائے، بلکہ ہم نہیں پکارتے تھے، لم نکن ندعو من قبل شیئن، کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے، یعنی کسی ایسی چیز کو نہیں پکارتے تھے جو واقعی پکار کے قابل ہو۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، ایسے ہی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ ذالکم ان سے کہا جائے گا، یقال لہم ذالکم، یہ عذاب، اشارہ عذاب کی طرف، یہ ہے وہ عذاب، بما کنتم تفرحون فی الارض، جس پر تم خوش ہوتے تھے زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وبما کنتم تمرحون، اور جس پر تم تھے اکڑتے اتراتے۔ فرحون اور مرحون دو لفظ آئے ہیں، فرحون کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کی خوشی، یہ دل کی ایک حالت کا نام ہے، اور مرحون اس دل میں جو خوشی ہے اس کے جسم پر جو آثار ظاہر ہوتے ہیں، یہ ان آثار کا نام ہے، یعنی بندہ جو ہے نا پھر گردن اکڑ جاتی ہے، پاؤں زمین پہ مار مار کے چلتا ہے، یہ اترانا ہے، یہ اس جو اندر خوشی ہے نا اس کے اظہار اس انداز سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو خوشی ہے نا فرحون، یہ لفظ یعنی مذموم خوشی کے لیے نہیں بولا جاتا، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اچھی خوشی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتھ بغیر الحق آ گیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ وہ خوشی جو مذموم خوشی ہے وہ مراد ہے یہاں پر۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہ، اس میں ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوی المتکبرین، پس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر، اے نبی، وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ سے مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، فاصبر، آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ مدد والا وعدہ، عذاب کافروں پر عذاب نازل کرنے والا وعدہ۔ تخیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس تخیر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر واقعی کبھی ہم آپ کو دکھائیں، بعض الذی، کچھ حصہ اس عذاب کا، نعیدہم، جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فالینا یرجعون، تو وہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ فاما، ان کے بعد ما جو ہے یہ زائدہ برائے تاکید ہے، اگر کبھی نورینک، ہم آپ کو دکھائیں، بعض الذی نعیدہم، بعض وہ وعدہ جو ہم ان کو، بعض وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اگر اس کا کچھ حصہ ہم دکھائیں، اس کی جزا جو ہے محذوف ہے، جواب کیا ہے؟ محذوف ہے، یعنی اگر تو ہم آپ کو اس عذاب میں سے، جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا اور آپ سے بھی وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے اور کافروں کو سزا ضرور دیں گے، اگر تو آپ کی زندگی کے اندر ہی ہم ان کو عذاب چکھا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی آنکھیں دنیا میں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر کیا ہوگا؟ فبیہا، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، یا فضا کا، تو یہ تو عذاب جو ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ ایک اس کی صورت ہے عذاب کے نازل ہونے کی، کہ دنیا میں آپ کی زندگی کے اندر ہی وہ عذاب آ جائے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری مدد سے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر او نتوفینک، اگر ہم آپ کو فوت کر دیں اور عذاب ان پر نازل نہ ہو تو پھر بھی یہ مت سوچیں کہ عذاب نازل نہیں ہوگا اور وعدہ پورا نہیں ہوگا، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، اور پھر وہاں پر ان کی جو سزا ہے وہ باقی ماندہ سزا یا کل سزا وہاں پر ان کو لاحق ہوگی، کیونکہ وہ ہمارے پاس لوٹائے جائیں گے اور بھاگ نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے کئی رسول بھیجے آپ سے پہلے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض وہ ہیں کہ ہم نے آپ پر ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں تھا کسی بھی رسول کے لیے، کیا نہیں تھا؟ اختیار،
اور نہیں تھا کسی بھی رسول کے لیے اختیار کہ اس چیز کا ان یاتی بآیۃ کہ کوئی بھی معجزہ لے آئے اپنی مرضی سے، الا باذن اللہ مگر اللہ کی کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ نبی جو بھی معجزہ دکھاتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا۔ جتنے نبی گزرے ہیں جن میں سے بعض کے تذکرے ہم نے کر دیے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کے تذکرے کیے ہیں، تو یہ 25 انبیاء اور اس کے علاوہ جن کے تذکرے نہیں ہوئے وہ انبیاء بھی، ان میں سے کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا جو اپنی مرضی سے اپنی قوم کو معجزہ دکھاتا ہو، بلکہ الا باذن اللہ، اللہ کی مرضی سے معجزہ دکھاتا تھا۔ تو نبی کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ نبی اللہ کی مرضی سے ہی معجزہ دکھاتا تھا، اور آج جو ہے نا ولیوں کو یہاں تک اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں معجزہ دکھا دیں۔ جی پیر صاحب جو ہے نا وہ سلام پھیرتے ہیں، دائیں والے سارے حافظ ہو جاتے ہیں، بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں جنہوں نے قرآن نہیں بھی پڑھا ان کو بھی قرآن پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو پیروں کے اندر تو اتنی جو ہے نا ان کی کرامتیں تو اس قدر ہیں کہ وہ جیسا چاہیں تو ملک الموت سے روحوں والا تھیلا چھین لیں اور جتنے فوت ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر، نہیں میرے بھائی، الا باذن اللہ۔ یہ معجزہ، یہ کرامت، یہ کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ پس جب اللہ کا امر، اللہ کا عذاب والا فیصلہ آ جائے گا، قُضِیَ بِالْحَقِّ تو حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ جب اللہ کا امر آ جائے گا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کا امر آ جائے گا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کا امر سے مراد وہ معجزہ، عذاب کی وہ صورت جس صورت کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے مقدر کیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر وہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ کرنے سے مراد اس قوم کی تباہی، جب اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ آئے گا تو پھر وہ قوم تباہ ہو جائے گی، ان کے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اور خسارہ پاتے ہیں ہنالک اس وقت جب عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا مقدر ہوتا ہے، کن کا؟ المبطلون، چھٹلانے والے، چھوٹے لوگوں کا پھر مقدر کیا ہوتا ہے؟ خسارہ ہوتا ہے۔ ہنالک اس وقت، یہ اس جگہ، یعنی یہ ظرف کے لیے بھی اپنا دوسرا زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اب چند نعمتیں اللہ اپنی ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے الذی جعل بمعنی خالق، جس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے الانعام چوپائے، لترکبوا منہا تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار، من تبعیضیہ کیونکہ سب پر تو سواری نہیں کی جاتی نا، لترکبوا منہا تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو، ومنہا اور ان میں سے بعض تاکلون تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع اور تمہارے لیے اس میں اور بھی کئی ایک منافع ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهِ حَاجَةً اور تاکہ تم پہنچو علیہا ان پر سوار ہو کر، علیہا ان پر سوار ہو کر تم پہنچو، کہاں پہنچو؟ حاجتن اس مقصد تک، فی صدورکم جو تمہارے دلوں میں، جو تم نے سوچا ہوا ہے، جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو، تاکہ ان سواریوں پر سوار ہو کر تم وہاں تک پہنچ سکو۔ وعلیہا اور اللہ تعالیٰ نے تم کو ان جانوروں پر، وعلی الفلک اور اسی طرح کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، خود سوار ہوتے ہو لیکن سواری کی توفیق کس نے دی ہے؟ اس قابل کس نے بنایا ہے ان جانوروں کو اور کشتیوں کے کہ تم ان پر سوار ہو سکو؟ یہ اللہ نے، اس لیے فعل معروف کی بجائے فعل مجہول، یعنی اللہ کی توفیق سے تم سوار ہوتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور اللہ تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ پس کون کون سی اللہ کی نشانیاں تنکرون تم ان کا انکار کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی سینکڑوں ہزاروں نشانیاں ہیں، کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا پس وہ نہیں چلے زمین میں؟ نبی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ کیا زمین میں چل پھر کے تباہ ہونے والی قوموں کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا معجزات کا کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں وہ چلے زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان قوموں کا جو ان سے پہلے تھے، کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض، یہ اپنی دولت، اپنے مجلس، اپنی چودراہٹ پر غرور کرتے ہیں۔ جو لوگ تباہ ہو گئے ہیں، جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، وہ بھی ان سے کم نہیں تھیں بلکہ زیادہ تھی۔ کانوا اکثر منہم، تھے وہ ان سے زیادہ مال کے اعتبار سے، واشد قوت، اور مضبوط قوت کے اعتبار سے، وآثارا، اور زیادہ تھے یادگار کے اعتبار سے، فی الارض، زمین میں کتنے ہی یادگاریں، محلات، پہاڑوں کو تراش کر کے کمرے انہوں نے بنائے۔ فما اغنا عنہم، پس نہ ان کو فائدہ دیا، ما کانوا یکسبون، جو تھے وہ کماتے، جو کچھ کرتے تھے، ان کی اس مادی ترقی نے، ان کی اس تہذیب اور تمدن نے ان کو فائدہ نہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہو گئے۔ فلما جاءتهم رسل بالبینات، پس جب آ گئے ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر کے، فارحوا بما عندهم من العلم، اپنے وہ تھوڑے سے علم پر وہ اتراتے رہے، فارحوا، وہ خوش ہو گئے، خوشی نازاں رہے، بما عندهم، اس چیز پر خوش رہے جو ان کے پاس ہے، کیا؟ من العلم، جو تھوڑا سا علم، اپنی سائنس، اپنی ٹیکنالوجی پہ خوش رہے کہ ہمارے پاس تو یہ سائنس، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے۔ من العلم، تھوڑا سا علم، دنیا کا تھوڑا سا علم، اپنے علوم اور فنون کو انہوں نے بڑی چیز سمجھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو رسول تھے، جو نشانیاں لے کے آئے تھے، معجزات لے کے آئے تھے، بینات لے کے آئے تھے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور اپنے علمی مان اور گھمنڈ کے اندر رہے، اور حقیقت کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ جس حقیقت کا انکار کیا اسی حقیقت نے ان کو گھیر لیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا ما، اس عذاب نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کا تھے وہ استہزاء کرتے۔ آپ سب ملیے نہیں کتابیں؟ کیسے لوگ اس میں جی، رسولوں کی تشریف آوری پر ایمان لا کر اطاعت کرنے کی بجائے یہ لوگ دنیا کے اس علم پر، جو علم من العلم، کچھ حصہ ہے علم کا، اس پر وہ اتراتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا یہ علم، ان کی یہ ترقی، ان کی یہ سائنس ان کو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذابوں سے نہ بچا سکی۔ من العلم کا ایک معنی تو یہ، یعنی دنیا کا علم، علوم اور فنون، اور علم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ جو عقیدے، جو رسومات انہوں نے آباء و اجداد سے گھڑ کر لی ہوئی تھی، وہ علم، وہ اسی پر اتراتے تھے کہ ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہماری رسمیں ٹھیک ہیں، اسی پر اتراتے رہے، جن رسموں پر، جن عقائد پر وہ تھے، اس پر غرور کرتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، اور انہوں نے سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو ما، اس عذاب نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ استہزاء، مذاق کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، اس وقت انہوں نے اقرار کیا ہم اکیلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور ہم نے انکار کر دیا ان تمام چیزوں کا، کنا بہ مشرکین، جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، لیکن فلم یک ینفعہم ایمانہم، اس وقت کا ایمان نفع بخش ایمان نہیں، فلم یک ینفعہم، نہیں تھا ان کو نفع دینے والا ان کا ایمان، لما رأوا باسنا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، کیونکہ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس وقت کا ایمان، اس وقت کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو جاری ہو چکا ہے اللہ کے بندوں میں، وخسر ہنالک الکافرون، اس وقت خسارہ پاتے ہیں الکافرون، انکار کرنے والے۔ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر انکار کرنے والوں کے لیے گھاٹا ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ مکی ہے، اور اس میں 54 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نمبر ہے مصحف کے اعتبار سے 41 اور نزول کے اعتبار سے 61۔ اس سورت کا دوسرا نام ہے سورہ فصلت، حامیم السجدہ۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ سورہ مومن سے آگے 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں،
تو پہلی صورت بھی حامیم ہے، یہ بھی حامیم ہے. فرق دونوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حامیم المومن ہے اور یہ حامیم السجدہ ہے. اسی طرح اس کا ایک اور نام غافر رکھا گیا ہے اور اس کا دوسرا نام سورہ فصلت، کیونکہ اس کی آیت نمبر 3 میں کتاب فصلت یہ لفظ آیا ہے، اس سے یہ نام لے لیا گیا ہے. جی اس صورت کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، اگرچہ کسی معتبر یعنی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا، لیکن سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ سرداران قریش نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ یہ نبی اس کی دعوت تو پھیلتی چلی جا رہی ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے آپ کو لالچ دینا چاہا تو اپنا ایک بندہ انہوں نے جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، بڑا فصیح بلیغ جس کو بات کرنے کا بڑا ڈھنگ آتا تھا، اس کو انہوں نے منتخب کیا کہ آپ پیشکش کریں نبی کے سامنے مال دولت کی، عورت کی، بادشاہ سرداری کی، چلیں کسی چیز پہ تو یہ جو ہے نا بات مان لے اور کوئی ہمارے ساتھ ڈیل کر لے. تو جب انہوں نے یہ بات پیش کی تو اللہ کے نبی نے جواب میں اسی صورت کی چند آیات تلاوت فرمائیں. تو وہ عتبہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے جا کر کے کہا کہ جو کلام نبی پیش کرتا ہے وہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی جادوگر کا کلام نہیں، کسی مجنوں کا کلام نہیں. تو اس کی بات کو سن کے الٹا جو ہے نا اس کو یعنی جو سردار تھے انہوں نے تان و تشنی کا نشانہ بنایا کہ لگتا ہے تجھ پر اس کی دعوت اثر کر گئی ہے. تو بہرحال یہ جو ابتدائی آیات ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی. کلمات کی تعداد 796 اور حروف کی تعداد ہے 3282. 796 کلمات اور حروف 3282. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول الرحمن رحیم اللہ کی طرف سے ہے. کتاب یہ کتاب ہے فصلت آیاتہ جس کی آیات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. فصلت آیاتہ اس کی آیات، اس کے مضامین اور اس کی جو اندر بیان کردہ واقعات ہیں، مثالیں ہیں، واضح انداز میں بیان کی گئی ہیں. قرآن عربین اس حال میں کہ یہ عربی قرآن ہے، چونکہ اولین مخاطب کون تھے؟ عربی تھے، تو اس لیے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے. لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو جاننے والی ہے. بشیرا و نذیرا اس حال میں کہ یہ جو کتاب ہے بشیرا مومنوں کے لیے خوشخبری کا پیغام ہے، و نذیرا اور نہ ماننے والوں کو کے لیے ڈراوے کی کتاب ہے. فاعرض اکثرهم ان میں سے اکثر نے اعراض کیا. ان میں سے کا مطلب کفار جن کو دعوت دی گئی ان میں سے اکثر نے انکار کیا، اعراض کیا. فهم لا يسمعون تو وہ نہیں سنتے. نہیں سنتے کا مطلب نہیں مانتے، نہیں سنتے، کیونکہ جو سنے لیکن مانے نہ تو اس کے سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اگرچہ بہت سارے سنتے تھے لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کا سننا ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنہ بلکہ بدبختوں نے الٹا یہ باتیں کہی. پہلی بات کہتے تھے قلوبنا فی اکنہ ہمارے جو دل ہیں یہ ایک پردے میں ہیں. اکنہ کنان کی جمع مما تدعونا الیہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے ہمارے دل پردے میں ہیں، وہ تیری دعوت ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ رہی کیونکہ رکاوٹ ہے، پردے ہیں. وفی آذاننا وقر اور ہمارے کانوں میں بہرا پن ہے. وقر بوجھ کو کہتے ہیں، یعنی ہمارے کانوں میں تیری بات نہیں جاتی. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب اور ہمارے اور تیرے درمیان پردے ہیں، ہم ان حقائق کو نہیں دیکھ سکتے جو حقائق تو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ بہتر یہی ہے آپ اپنی جگہ پہ جو کرنا چاہیں کرتے رہیں اور ہم جو کرتے ہیں ہمیں وہ کرنے دیں. یہ بھی ایک صورت انہوں نے پیش کی. کبھی تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھی یہ صورت پیش کرتے تھے لکم دینکم ولی دین، اور نبی کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا تھا لکم دینکم ولی دین. تو کفار نے آپ کو مایوس کرنے کے لیے کہا کہ آپ بار بار سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، فائدہ کوئی نہیں ہے. فعمل آپ جو اپنا تیرا دین ہے نا اس پہ عمل کرتے رہیں. اننا عاملون جو ہمارا دین ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، نہ آپ ہمیں چھیڑیں اور نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے. جی
قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف اپنا رخ سیدھا رکھو، واستغفروہ، اور اسی سے اپنی گناہوں کی بخشش چاہو، وویل للمشرکین، اور ان مشرکین کے لیے تباہی ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے ساتھ وہ انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ جی سوال یہ ہے کہ یہ سورت تو مکی ہے اور زکوٰۃ کا حکم تو مدینے میں نازل ہوا ہے، تو یہ اور پھر اصل جو پیغام ہوتا ہے نا کفار کے لیے، وہ تو توحید کا پیغام ہے، ایمان کا پیغام ہے، جبکہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ جی اصل میں کافروں کی ہلاکت کے 3 بڑے اسباب ہیں، ایک اللہ کی حق تلفی، دوسرا بندوں کی حق تلفی، اور تیسرا آخرت کا انکار۔ تو انہی 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ مشرکین کہہ کے اللہ کی حق تلفی کی طرف اشارہ کیا، اور لا یؤتون الزکاۃ کہہ کر بندوں کی حق تلفی کی طرف اشارہ کیا، وہم بالآخرۃ ہم کافرون کہہ کر آخرت کا انکار، اس جرم کا یعنی اس کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے مقابلے میں جو لوگ ان 3 چیزوں کی پابندی کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور یہ ناکام ہونے والے، ہلاک ہونے والے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ زکوٰۃ تو مدینے میں نازل ہوئی، اس کا ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد دل کی پاکیزگی۔ پہلا جواب، زکوٰۃ سے مراد معروف زکوٰۃ نہیں، دل کی پاکیزگی، مراد دل سے کفر اور شرک کو دور کرنا، یعنی وہ اپنے دل کی صفائی نہیں کرتے ایمان لا کر اور کفر اور شرک کی نفی کر کے وہ اپنے دل کو پاک نہیں کرتے۔ لیکن اس کے لیے تو پھر لا یزکون آ جاتا، لا یؤتون الزکاۃ، یہ ایتا جو ہے، یہ جو لفظ ہے یہ اشارہ ہے کہ یہ ظاہری کوئی چیز دینے کے لیے جو ہے نا یہ استعمال ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ جو ہے اگرچہ اس کی تفصیل نصاب مدینے میں نازل ہوا، لیکن خرچ کرنا، غرباء پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، اس کا حکم مکے میں بھی تھا۔ اس کا حکم کیا تھا؟ مکے کے اندر بھی تھا۔ اصل جو حکم ہے وہ مکے میں بھی تھا، تفصیل مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گیا اور وہاں سوال و جواب ہوئے، تو اس نے جب پوچھا نا کہ جو تمہارے پاس آنے والا نبی ہے وہ اس کی دعوت کیا ہے، تو ابو سفیان نے کہا یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ، بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف۔ صحیح البخاری میں امام بخاری نے معلق ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1395 سے پہلے۔ تو یہ الفاظ بھی دلیل ہیں اس بات کی کہ زکوٰۃ کا حکم مکے میں بھی تھا، یعنی زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ کوئی شرح مقرر نہیں کی گئی تھی کہ اتنا اتنا جو ہے اللہ کے راستے میں فلاں فلاں مال سے خرچ کیا جائے، لیکن اجمالی حکم تھا، جس طرح کہ سورہ معارج میں بھی ہے کہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ تو زکوٰۃ کا حکم مکے میں بھی تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ ممنون بمعنی مقطوع، غیر و مقطوع، نہ کٹنے والا، نہ ختم ہونے والا۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ جنت اور جنت کی نعمتیں، کیونکہ یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان الذین قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آپ کہہ دیجئے کیا تم لتکفرون، کیا تم واقعی کفر کرتے ہو بالذی، اس اللہ کا، خلق الارض جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اس کا شریک، ذالک رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے، وجعل فیہا رواسیا، اس کی قدرت یہ ہے، اس کی نعمت اور اس کا فضل یہ ہے کہ اس نے زمین کے اندر پہاڑ رکھے، من فوقیہا، اوپر، اس زمین کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مضبوط پہاڑ گاڑ دیے، وبارک فیہا، اور زمین کے اندر برکتیں رکھی۔ زمین کی برکتیں کیا ہیں؟
پانی، کھیتیاں، یہ ساری چیزیں جو زمین سے معدنیات وغیرہ نکلتی ہیں، گیسیں نکلتی ہیں، یہ زمین کی برکتیں ہیں۔ وقدر فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا اس میں اقواتہا، اس کی غذا کا، قوت غذا خوراک، اس زمین کی غذا کا مطلب زمین میں رہنے والوں کی غذا کا اندازہ لگایا کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ لگایا اور ٹھیک اندازہ لگایا۔ فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں۔ یاد رکھو فی یومین پیچھے 2 دنوں کا ذکر، اور یہاں فی اربعۃ ایام 4 دن، اور فقضاہن 7 سماوات فی یومین 2 دن، یہ 4 2 6 اور 2 8، یہ تو 8 دن بنتے ہیں، ہفتے کے تو 7 دن ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو زمین آسمان اور جو کچھ مخلوقات ہیں اللہ نے تو وہ 6 دنوں کے اندر ان کو بنایا ہے، تو پھر یہ 8 دن کیسے بنتے ہیں؟ 8 دن بنتے ہیں تو پھر اس کی کیا تطبیق ہے یا کیا توجیہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اربعۃ ایام میں پچھلے 2 دن شامل ہیں۔ یہ جو پیچھے 2 دن ذکر کیا نا، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مخلوقات کو 4 دنوں میں بنایا، نہیں، 2 دن زمین بنانے کے اور 2 دن مخلوقات کو پیدا کرنے کے، یہ ٹوٹل 4 دن ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کل 4 دن ہیں جی۔ تو 4 دن یہ اور 2 دن آسمان بنانے میں، تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ان کی مخلوقات کو مکمل کر دیا۔ سواء للسائلین، برابر ہیں للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزی کا سوال کرنے والوں کے لیے ان کی خوراک برابر رکھی ہے۔ اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہے کہ لوگوں کو جتنی ضرورت تھی خوراک کم اللہ نے پیدا کی ہو، زمین میں رکھی ہو، نہیں۔ سواء للسائلین، سائلین کا مطلب روزی کا سوال کرنے والے، ان کے لیے جو روزی ہے زمین میں برابر ہے، یعنی ضرورت کے مطابق ہے، برابر ہے یعنی ضرورت کے کیا ہے؟ مطابق ہے، یا پھر سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے، سوال کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ برابر جواب ہے، ٹھیک جواب ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر استوا کے بعد اگر الا آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، توجہ کرنا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، وہی دخان، ابتدا میں یہ دھواں تھا، ابتدا کے اندر یہ بخارات کی شکل میں دھواں تھا۔ فقال لها وللارض، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زمین کو حکم دیا، ائتیا، آ جاؤ، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے۔ قالتا اتینا طائعین، تو انہوں نے کہا، دونوں نے کہا ہم آ گئے خوشی سے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے گا ہم خوشی سے اس حکم کو قبول کریں گے۔ فقضاہن، تو اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو پورا بنایا، 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں۔ وأوحى فی کل سماء، اور اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہر آسمان میں، امرہ، اپنے کام کا، ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو جو حکم دینا تھا وہ دیا۔ آسمان کو حکم دیا مطلب آسمان میں رہنے والی مخلوقات کو حکم دیا، آسمان کی مخلوقات کو جو جو اللہ نے حکم دینا تھا، وہاں رہنے والے فرشتوں اور دیگر مخلوقات کو اللہ نے جو جو جن جن احکامات کا پابند کرنا تھا، ڈیوٹیاں جو لگانی تھی، اللہ نے وہ ڈیوٹیاں لگا دی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ۔ وَحِفْظًا، یعنی وَحَفِظْنَاهَا حِفْظًا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، حفاظت کرنا، اس کی حفاظت سے مراد یعنی یہاں سے اترنے والی وحی کی ہم نے حفاظت کی، شیطانوں سے حفاظت کی کہ وہ کہیں جو فرشتوں کی کلام ہے وہ اس کو سن نہ لیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے جاننے والے غالب اللہ کا اندازہ جو بالکل ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی ہستی کا تم انکار اور کفر کرتے ہو، فإن أعرضوا، ان کو بتا دیجئے اگر وہ ایمان سے اعراض کریں، أعرضوا عن الایمان، آرزو ان التوحید، اگر وہ توحید قبول کرنے سے، ایمان لانے سے اعراض کریں، فقل، تو ان کو دھمکی دے دیں، بتا دیں، ان کو متنبہ کر دیں، باخبر کر دیں، انذرتکم صاعقۃ، میں تم کو ڈرا چکا اس کڑک سے، اس چیخ سے، اس عذاب سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، جس طرح کی چیخ تھی عاد اور ثمود کی، جس طرح کا عذاب ان پر نازل ہوا، میں تم کو ڈراتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس رسول آئے تھے، من بین ایدیہم،
ایدیہم ومن خلفہم، آگے اور پیچھے سے، یعنی ہر طرف سے دعوت دینے کے لیے ان کے پاس پہنچے اور یہ پیغام دی اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا، ان بدبختوں نے کہا لو شاء ربنا لانزل ملائکۃ، اگر اللہ تعالی ہماری ہدایت کا سامان کرنا چاہتا تو اللہ ہدایت کے لیے فرشتے بھیج دیتا. فإنا بما ارسلتم به کافرون، جو کچھ دے کر کے تم بھیجے گا ہم سب کا انکار کرتے ہیں. فاما عاد، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو عادی تھے قوم ہود تھی، فاستکبروا فی الارض، تو زمین میں انہوں نے تکبر کیا بغیر الحق کی، بغیر حق کے. وقالوا، اور انہوں نے تکبر کرتے ہوئے اتنے بڑے بڑے جملے بولے کہ من اشد منا قوہ، کون ہے بڑا ہم سے زیادہ سخت قوت والا. تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، وہ کہتے تھے ہم سے بڑا طاقت والا کون ہے. ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو پیدا کرنے والا جس نے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہوا اشد منہم قوۃ، وہ زیادہ مضبوط ہے ان سے قوت میں. وکانوا بآیاتنا یجحدون، اسی طرح وہ ہماری دیگر آیات کا بھی انکار کرتے رہے. فارسلنا علیہم ریحا سرسرا، جب ان کی مہلت کا وقت ختم ہو گیا تو ہم نے ان پر بھیجی ہوا سرسرن، ٹھنڈی تیز تند، ایسی ہوا جو ٹھنڈی بھی تھی اور تیز بھی تھی، آندھی. فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں. وہ آندھی کب نازل کی؟ بھیجی منحوس ایام کے اندر. سوال یہ ہے کہ منحوس تو ہوتی نہیں کوئی چیز منحوس ہوتی نہیں. ہاں ایسا ہی ہے، کوئی بھی چیز حقیقت میں اپنے وجود کے اعتبار سے اور اپنی اصل کے اعتبار سے کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہے. نحوست یہ ایک اضافی چیز ہے، یعنی کوئی دن، کوئی چیز، کوئی گھر، کوئی عورت، کوئی سواری بذات خود منحوس نہیں، کسی کے لیے منحوس ثابت ہو سکتی ہے. کوئی گھر کسی کے لیے منحوس ثابت ہو سکتا ہے کہ پڑوسی ایسے مل گئے ہیں روزانہ گند اس کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں، شور شرابہ اور جناب والا میوزک، موسیقی دن رات چل رہی ہے، تو یہ گھر کیا ثابت ہوا اس کے لیے؟ منحوس ثابت ہوا کہ اس کے اندر جو ہے نا یعنی نقصانات پہ نقصانات ہو رہے ہیں، وہاں پہ رہنا ہمسائے برے مل گئے ہیں، گھر تنگ ہے، اور وہاں پر یعنی کوئی ایسا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے بیماریاں ہیں، تو یہ گھر ان کے لیے منحوس ثابت ہو گیا. تو کوئی چیز فی نفس ہی منحوس نہیں ہے، کسی کے لیے منحوس ثابت ہو سکتی ہے. چنانچہ یہ دن ان لوگوں کے لیے منحوس ثابت ہوئے، لیکن ان کے لیے منحوس تھے، اور ہود اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے یہی دن یعنی سعادت والے دن تھے، خوشی والے دن تھے. اگر فی نفسی دن منحوس ہوتے سب کے لیے ہوتے نا. تو یہ مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر اس کی ذات کے اندر نحوست نہیں ہے. ہاں کسی اس کی خرابی کی وجہ سے وہ چیز کسی کے لیے منحوس ثابت ہو سکتی ہے. جس طرح کہ آپ نے فرمایا نا نحوست اگر کسی چیز میں ہے تو وہ 3 چیزوں میں ہے، یا اگر ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی. اس کا بھی مفہوم علماء بیان کرتے ہیں کہ ان 3 میں بھی نہیں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان 3 میں ہو سکتی ہے. ہر ایک بیوی، ہر ایک سواری اور ہر ایک گھر میں نحوست نہیں ہوتی، کسی کے لیے چیزیں منحوس ثابت ہو سکتی ہیں. اسی طرح لوگ 10 محرم کو منحوس سمجھتے ہیں کہ نبی کا نواسہ شہید ہوا ہے. بھائی 10 محرم ہی تھا کہ موسیٰ کے لیے یہ جو ہے نا خوشی کا دن تھا، موسیٰ اور قوم موسیٰ کے لیے، کیونکہ اس دن جو ہے وہ فرعون اور آل فرعون غرق ہوئے. سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. تو کوئی بھی دن، کوئی مہینہ اور کوئی بھی چیز فی ذات ہی منحوس نہیں ہے. لنذیقہم، تاکہ ہم ان کو چکائیں عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، والا عذاب الآخرت اخزا، دنیا کی زندگی کے اندر جو آنے والا عذاب ہے وہ بھی رسوائی والا ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو بڑی رسوائی والا ہے. والا عذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوائی والا ہے. وہم لا ینصرون، اور یہ وہ دن ہوگا جس دن ان کی کسی بھی طرف سے مدد نہیں کی جائے گی. واما ثمود، اور رہے سمودی، فہدیناہم، کیا معنی اس کا؟ ہم نے ان کو ہدایت دی، ہدایت تو ملی نہیں تھی ان کو، یعنی بینا لہم طریق الہدا، ہم نے ان کی رہنمائی کی. ہدایت کا جو پہلا سٹیپ ہے نا رہنمائی کرنا، وہ مراد ہے. منزل مقصود تک پہنچانا اور ہدایت دے دینا مقصود یہاں مراد نہیں ہے. فہدیناہم، ہم نے ان کی نبیوں کے ذریعے سے رہنمائی کی.
جی نبیوں کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کی، لیکن انہوں نے وہ رہنمائی، وہ روشنی لینا پسند نہیں کی. فاستحب العما، انہوں نے اندھا رہنا پسند کر لیا. استحبو، انہوں نے ترجیح دی، پسند کر لیا العما، اندھا رہنا، یعنی کفر کیونکہ تاریکی ہے. انہوں نے اندھے رہنے کو، کفر کو، تاریکی کو اپنے لیے پسند کیا علی الہدا، ہدایت پر. فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، تو ان کو پکڑ لیا رسوا کرنے والے عذاب کی چیخ نے. الہون مہین کے معنی میں، اہانا یہین، رسوا کرنا. بما کانوا یکسبون، کیوں رسوائی والا عذاب آیا؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تھے وہ کماتے. ونجینا الذین، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے تھے، وکانوا یتقون، اور تھے وہ اللہ سے ڈرتے. ویوما، اور یاد کرو اس دن کو، یحشر اعداء اللہ، جس دن اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو، الی النار، آگ کی طرف. فہم یوزعون، تو ان کے الگ الگ ٹولیاں بنا دی جائیں گی، گروہ بنا دی جائیں گی، اور پھر ان گروہوں کو دھکیل دیا جائے گا جہنم کی طرف. حتی اذا ما جاؤوها، ما زائدہ تقید برائے تقید، جب وہ آئیں گے اس آگ کے پاس. شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو ان کے خلاف، علیہم یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے. کون سی چیزیں؟ سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کے چمڑے. بما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے، ان کے عملوں کو بتا کر کے ان کے خلاف گواہی دیں گے یہ انسان کے اعضاء. وقالوا لجلودہم، انسان حیرت اور تعجب سے اپنی چمڑی سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں کو کہے گا کہ تمہارے لیے تو میں اللہ کی عدالت میں جھگڑا کر رہا ہوں اور تم میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو. وقالوا، اور کافر کہیں گے، لجلودہم، اپنے چمڑوں سے، اپنے اعضاء سے، لما شہدتم، کیوں گواہی دی تم نے، علینا، ہمارے خلاف. قالوا، تو وہ اعضاء بولیں گے، چمڑے بولیں گے، انطقنا اللہ، ہمیں بلوایا، ہمارے اندر بولنے کی قوت پیدا کی. الذی، اس اللہ نے، انطق کل شیء، جس نے بلایا ہر چیز کو، جس نے ہر چیز کو بولنے والی چیزوں کو بولنے کی جس نے قوت دی، اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان کرنے کا حکم دیا. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں تھے تم پردہ کرتے اس سے یہ کہ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصارکم، اور نہیں تم اس سے ڈرے کہ تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، ولا جلودکم، اور نہ اس سے کہ تمہارے چمڑے گواہی دیں گے. ولکن ظننتم، لیکن تم نے تو یہ گمان کیا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ان اکثر باتوں، ان اکثر کاموں کو جو تم عمل کرتے ہو. یہ کفار بھی، کافر بھی جب گناہ کرتے ہیں تو لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں. لوگوں سے تو چھپتے ہیں، تو یہ اعضاء بولیں گے کہ تم اس چیز سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے اور اپنے چمڑے سے تو نہیں اپنے آپ کو چھپا سکے. ان کے سامنے یہ گناہ کے کام کرتے رہے، اور آج یہی اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں. تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم چھپ کر کریں گے تو اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، یہ تھا تمہارا گمان. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. یہ کافر اللہ تعالیٰ کے علم کے بھی منکر تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بہت ساری باتیں ایسی ہیں اللہ کو نہیں پتہ. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اجتمع عند البیت قرشیان و ثقفی، بیت اللہ کے پاس 3 بندے اکٹھے ہوئے، 2 قریشی تھے اور 1 ثقفی تھا. تو وہ آپس میں یعنی تذکرہ کر رہے ہیں. تو ایک کہنے لگا کہ یارو یہ بتاؤ کہ جو ہم کہتے ہیں اللہ سن لیتا ہے؟ ایک نے جواب دیا، اگر اونچی بولیں تو پھر سن لیتا ہے، اور اگر آہستہ بولیں پھر نہیں سنتا. تو دوسرے نے کہا کہ یار اگر اللہ اتنا یعنی بلندی پر ہے، اگر اونچی آواز میں اللہ سن لیتا ہے تو جو تھوڑے سا آہستہ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں سنتا ہوگا؟ وہ بھی سن لیتا ہوگا. تو یہ باتیں آپس میں کر رہے ہیں. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم الی آخرہ. صحیح البخاری حدیث نمبر 3818.
جی وذالکم ظنکم الذی، یہی ہے تمہارا گمان، الذی ظننتم بربکم، جو تمہارا گمان تمہارے رب کے بارے میں تھا، یہی گمان ہے ارداکم، جس نے تم کو ہلاک کر دیا۔ یہ جو تمہیں اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھا نا کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا، اس گمان کی وجہ سے تم گناہ پر دلیر ہو گئے اور اس گمان نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ فاصبحتم من الخاسرین، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والے۔ فإن يصبروا، پس اگر وہ تو عذاب پر صبر کریں، فالنار مثوى لهم، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وإن يستعتبوا، اگر وہ معافی کی درخواست اللہ کے سامنے پیش کریں، فما هم من المعتبین، تو نہیں ہے وہ معاف کیے جانے والے۔ اگر وہ معذرت کریں تو ان کی معذرت قبول نہیں ہوگی، ان کو دنیا کے اندر توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ وقیضنا لهم قرناء، اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے قرناء، ساتھی، قرناء من الشیاطین، برے ساتھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جب انسان برا ہوتا ہے نا تو اس کو ساتھی بھی برے مل جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، اس کو سبز باغ دکھاتے ہیں، جو تم کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو، تو انسان برائیوں کے اندر اور آگے چلا جاتا ہے۔ اور اگر برا انسان، اگر کوئی اچھے انسان کی اس کے ساتھ دوستی لگ جائے نا، اب نتیجہ کیا نکلتا ہے، یا تو وہ برا اچھا بھی برا ہو جاتا ہے، یا پھر ان کی دوستی زیادہ دیر چل نہیں سکتی، ان کی دوستی زیادہ دیر چل نہیں سکتی۔ اچھے کو جس طرح کا انسان ہوتا ہے اس طرح کا کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے، تو اچھے کو اچھا مل ہی جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ برے تھے، اللہ تعالیٰ نے برے شیاطین ان کے ساتھ مسلط کر دیے، تو ہوا نتیجہ کیا نکلا، فزینوا لہم، ان شیطانوں نے مزین کیے ان کے لیے، ما وہ اعمال، بین ایدیہم، جو ان کے آگے تھے، یعنی دنیا میں وہ جو اعمال کرتے رہے، وما خلفہم، اور جو اعمال وہ دنیا میں پہلے کر چکے تھے، ان برے ساتھیوں سے پہلے جو انہوں نے اعمال کیے تھے وہ بھی انہوں نے مزین کر دیے۔ وما خلفہم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ان کے لیے دنیا بھی، دنیا کا ساز و سامان بھی، دنیا کا مال و متاع بھی ان شیطانوں نے ان کے لیے مزین کیا، وما خلفہم، اور آخرت کو بھی مزین کیا۔ کس طرح مزین کرنا، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی وہاں پر کوئی دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، بس مر گئے ختم ہو گئے۔ آخرت کے متعلق بھی انہوں نے یعنی ان کو اس چیز کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ ان کا اگر مستقبل ہے بھی تو مستقبل بڑا شاندار ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہے ہی نہیں، یہ مرنے کے بعد اٹھنا اور یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں، اگر اٹھائے بھی گئے تو ان کا یہ جو مستقبل ہے بڑا اچھا اور درخشاں ہوگا۔ وحق علیہم القول، اور ان پر ثابت ہو گیا اللہ کا عذاب والا قول، فی باقی ان امتوں میں، جس طرح باقی امتوں پر عذاب والا قول ثابت ہوا، قد خلت، جو امتیں ہلاک ہو چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، انسان اور جنوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے خسارہ پانے والے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ غالب کیسے آؤ گے؟ شور کرو گے، یہ نبی قرآن پڑھ رہا ہے، چپ ہو جائے گا، تم غلبہ پالو گے۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ہدایت یہ دی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ چاہتا ہے قرآن سنو تاکہ رحم تم پر کیا جائے۔ یہ بدبخت کہتے تھے نہیں قرآن نہ سنو بلکہ شور مچاؤ تاکہ تم غلبہ پالو، اور جو نبی جس مقصد کے لیے سنا رہا ہے وہ مقصد پورا نہ ہو، یعنی ہدایت۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، کیا چکھائیں گے؟ عذابًا شدیداً، سخت عذاب۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے، أَسْوَأَ الَّذِي، ان کے ان بدترین اعمال کا، كانوا يعملون، جو تھے وہ کرتے، ذَلِكَ، یعنی ذَلِكَ العذاب، یہ عذاب، جزاء اعداء اللہ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے، یہ ہے وہ عذاب جو اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ النار، جزاء، یہ النار جو ہے اس سے جزا سے عطف بیان، وہ جزا کیا ہے؟ النار، آگ ہے، لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے ہے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہے ان کے آیات کی کا انکار کرنے کا بدلہ ہے، بما، بسبب اس کے کانوا وہ تھے، بآیاتنا یجحدون، ہماری آیات کا انکار کر دے۔ جہود کا معنی پہلے کیا جا چکا ہے کہ دل سے جان لینے کے باوجود انکار کر دینا۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے
وقال یقول کے معنی کہیں گے الذین کافروا کافر جہنم میں یہ بات اللہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھیں گے ربنا اے ہمارا آرینا ہمیں دکھا الذین وہ دو قسم کی مخلوقات اضلانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا من الجن جنوں میں سے والانس اور انسانوں میں سے جن اور انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں ان بدبختوں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہمیں غصہ اتنا ہے کہ نجعلہما تاکہ ہم ان کو رکھیں تحت اقدامین اپنے پاؤں کے نیچے یعنی ان کو رسوا کریں پاؤں کے نیچے رکھنے کا یہ مطلب ہے نا کہ ہم تو پاؤں کی ٹھوکر پر مارتے ہیں ایسے لوگوں کو مطلب ذلیل ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتے لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ہو جائیں اسفلین نیچے لوگوں میں سے یعنی سخت عذاب والوں میں سے ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہی ہے ثم استقاموا پھر اس پر ڈٹ گئے خوف لالچ ان کو ہٹا نہ سکا تتنزل علیہم الملائکہ تو ایسے لوگ ہیں جن پر نازل ہوتے ہیں فرشتے یہ خوشخبریاں لے کر اللہ تخافوا یہ کہ ڈرنا نہیں ہے ولا تحزنوا اور غم نہیں کرنا وابشروا بالجنہ اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ التی کنتم توعدون جس کے تم سے وعدے کیے جاتے تھے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے زندگی میں بھی دوست ہیں حفاظتیں کرتے ہیں وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے اور تمہیں خوشخبریاں سنائیں گے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی خواہش کریں گے تمہارے دل ولکم فیہا ما تدعون اور تمہارے لیے ہے اس جنت میں ما تدعون جو تم مطالبہ کرو گے تدعون بمعنی تطلبون جو تم طلب کرو گے جنت میں وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی نزلا من غفور رحیم یہ مہمانی ہے معاف کرنے والے رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اور اس سے اچھا کون ہے قول کے اعتبار سے ممن دعا الی اللہ جو اللہ کی طرف دعوت دے دوسرے الفاظ میں یعنی اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ لا احد احسن قولا جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس سے اچھی بات کہنے والا کوئی نہیں سب سے اچھی بات دین کی تبلیغ ہے سب سے اچھی بات مفہوم کیا ہے سب سے اچھی بات کیا ہے دین کی طرف بلانا ہے دین کی تبلیغ ہے مفعول لہو یعنی یہ سب کچھ ملے گا ان کی مہمانی کے لیے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ اور کون ہے اچھا قول کے اعتبار سے اس سے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف عامل صالح اور نیک اعمال کی اچھا صرف دعوت اچھی نہیں دینی عامل صالحا خود بھی عمل کرنا ہے مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود پہلے عامل ہو عمل کرنے والا ہو وقال اننی من المسلمین اور اس نے کہا کہ بے شک میں ہوں مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہیں ادفع آپ دور کریں کس کو السیئہ برائی کو باللتی اس خصلت کے ساتھ یعنی بالخصلت اللتی اس عادت کے ساتھ اس بات کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ برائی کو دور کریں ہے احسن جو طریقہ سب سے اچھا ہے آپ برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیں یہ مطلب ہے اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے آپ کے ساتھ وہ ناروا سلوک کرتا ہے آپ کی گستاخی کرتا ہے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کا کیا کریں آپ جواب اچھے طریقے سے دیں تو کیا ہوگا اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے نہیں اینٹ کا جواب دعا اور پھول سے دو گے کیا ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا تو اس لیے دشمن کا جواب اسی سخت زبان سخت لہجے میں نہیں دینا پیار سے اس کو قریب کرنا ہے نتیجہ یہ نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وہ شخص تیرے اور اس کے درمیان ہے عداوت دشمنی كَأَنَّهُ تو وہ ایسے قریب ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ گویا کہ وہ دلی دوست ہے ولی حمیم ولی دوست حمیم کا معنی بھی دوست لیکن ولی کے ساتھ حمیم کی صرف گہرا دوست دلی دوست وما یلقاها لیکن یہ پیار محبت سے بات کرنا اینٹ کا جواب پھول سے دینا یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی وما یلقاها نہیں اس کی توفیق ملتی الا الذين صبروا مگر ان کو جن نے صبر کیا وما یلقاها اور نہیں اس کی توفیق ملتی الا ذو حظ عظیم مگر بڑے نصیب والوں کو واما ينزغنك من الشیطان نزغ اگر کبھی شیطان آپ کو ابھارے اگر شیطان کی طرف سے ابھارے آپ کو نزغن کوئی اکساہٹ اگر
انسان شیطان کی طرف سے کوئی ایسا خیال پیدا ہو، غصے پر ابھار رہا ہے، برے سلوک پر ابھار رہا ہے، بدلہ لینے پر ابھار رہا ہے، تو پھر یہ جان لینا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے اکساہٹ ہے، شیطانی وسوسہ ہے۔ فاستعذ باللہ، غصہ ہے نا، انتقام لینے کا دل کرے، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھ لو اور غصہ تھوک دو اور معاف کر دو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن آیاتہ اللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، خدا نہیں ہیں، رب نہیں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ تو اللہ کی مخلوقات ہیں، اس لیے ان کو سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ فإن استکبروا، اگر وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں، تکبر کریں، فالذین عند ربک، تو اللہ کی بادشاہت کے اندر، اللہ کی ربوبیت الوہیت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کو سجدہ کرنے والی کروڑوں مخلوقات آسمانوں میں فرشتوں کی صورت میں موجود ہیں۔ فالذی، پس وہ فرشتے، فالذین، وہ فرشتے، عند ربک، جو تیرے رب کے ہاں ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ دن رات تسبیح بیان کرتی ہیں، وہم لا یسامون، وہ اکتاتے نہیں ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، انا کا یہ بھی نشانی ہے کہ ترى الارض خاشعہ، تو دیکھتا ہے زمین کو بنجر، خاشعہ بمعنی یابسہ، بنجر، لا نبات فیہا، کوئی سبزہ نہیں ہے، بالکل بنجر، دبی ہوئی، جھکی ہوئی مراد بنجر۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، یہ لہلہاتی ہے، وربت، اور پھلتی پھولتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، سنو، سبق میسج یہ ہے اس نشانی سے کہ وہ اللہ جس نے اس زمین کو آباد کیا، اللہ مُحْيِي الْمَوْتَى، تو وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آیاتنا، وہ لوگ جو ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری آیات میں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپ نہیں سکتے، جو دین کے اندر ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ایک طرف ہو کر چلتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ الہاد فی الآیات کا ایک معنی انکار کرنا، یا پھر یلحدون فی آیاتنا کا ایک معنی آیات کا غلط مفہوم پیش کرنا، یہ بھی الہاد ہے۔ الہاد کا معنی صرف اصل میں الہاد تو ہوتا ہے نا، ایک طرف ہونا، مائل ہونا ایک طرف۔ لحد وہ قبر جو سیدھی گڑھے کی شکل میں نہیں ہوتی بلکہ سائڈ پہ ہوتی ہے۔ تو الہاد فی الآیات، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ انکار کر دینا، دوسری صورت یہ ہے کہ صحیح مفہوم کی بجائے اس کے اندر غلط مفہوم اس کا پیش کرنا، باطل نظریات، اپنے مطلب کا مفہوم اس سے نکالنا۔ جی، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے میلاد منانے کا حکم دیا ہے، اپنی مرضی کا، اپنے عقیدے کے مطابق مفہوم نکالنا، یہ بھی الہاد ہی کی ایک صورت ہے۔ جی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھا چلتے ہیں، لا یخفون علینا، تو اللہ کی طرف سے دھمکی، وہ چھپ نہیں سکتے ہم سے۔ افمن یلقی فی النار، کیا پس وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا، خیر، وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا، یا وہ شخص جو اللہ کے پاس آئے گا امن سے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ خود انصاف کرو، سمجھنے کی کوشش کرو۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، دوسرے وہ جو قیامت کے دن رب کے سامنے پیش ہوں گے لیکن کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، فاضح اکبر سے وہ امن میں ہوں گے۔ بتاؤ کون سا بہتر ہے، کون سا شخص بہتر ہے؟ لا محالہ یہی کہا جائے گا کہ وہی جو امن میں ہے۔ اعملوا ما شئتم، پھر دھمکی، جو چاہے کرو، جس طرح استاد کہتا نا کہ ٹھیک ہے جو دل چاہتا ہے کرو، تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ آزادی نہیں ہے اللہ کی طرف سے، کھلا اختیار نہیں ہے، یہ تحدید ہے۔ اعملوا ما شئتم، جو تم چاہو کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دھمکی کی تکمیل ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے کیا تم کر رہے ہو، یعنی صرف دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے، جب دیکھ رہا ہے تو وہ پکڑنے پر بھی قادر ہے، سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا نصیحت کا، قرآن کا، لما جاءہم، جب یہ نصیحت ان کے پاس آ گئی تو
پھر کیا کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس یہ نصیحت آ گئی اس کا انکار کیا، تو اب یہ لوگ ہم سے بچ نہیں سکتے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، بے شک یہ کتاب ہے عزیز، غالب، بے مثل، زبردست۔ یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے نا، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ باطل جھوٹے لوگ اس کتاب کا انکار کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کی اہمیت کو ختم کر دیں گے۔ نہیں، وہ اپنی چالوں سے اس کتاب کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ کتاب عزیز ہے، غالب ہے، یہ یعنی مضبوط دلائل پر مشتمل ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کو شکست نہیں دے سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ لا یاتیہ الباطل، باطل نہیں اس کے پاس آ سکتا، من بین یدیہ، آگے سے، ولا من خلفہ، نہ پیچھے سے۔ مطلب باطل اس کتاب پر غلبہ نہیں پا سکتا، باطل اس کتاب پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ یا پھر کوئی بھی پہلی کتاب یا تحقیق اس قرآن کی کسی بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ تنزیل من حکیم حمید، آخر غلط ثابت کیسے کرے؟ اس میں باطل کی ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کوئی اس کتاب کے اندر باطل کو کیسے شامل کر سکتا ہے، یا باطل اس حق کو کیسے دبا سکتا ہے؟ کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ حکمت والے تعریف کیے ہوئے کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کے لیے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، الزام تراشیاں بھی ہیں اور اذیت بھی ہے، تو جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے صرف آپ کے ساتھ ہی یہ معاملہ نہیں ہو رہا۔ ما یقال، جو کچھ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے، نہیں کہا جا رہا آپ کے لیے، الا ما، مگر وہی کچھ، قد قیل للرسل من قبلک، جو آپ سے پہلے بھی رسولوں سے کہا گیا۔ ان ربک، آپ صبر کریں، ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب، بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا ہے۔ یہ بدبخت اللہ کا عذاب اس لیے نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے توبہ کر لیں، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان ربک لذو مغفرۃ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر یہ توبہ نہ کریں تو ذو عقاب، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سزا دینے والا ہے، ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ ذو عقاب علیم، دردناک سزا والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم اس قرآن کو عجمی قرآن بنا دیتے، لولا، انہوں نے یہی کہنا، لقالو، وہ یہی کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کر بیان کی گئی اس کی آیات، اعجمی و عربی، پھر انہوں نے یہی اعتراض کرنا تھا کہ یہ قرآن عجمی ہے، نبی عربی ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دیجئے کہ تم مانو نہ مانو، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، وشفاء، اور ان کی جہالت کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن اصل میں تو شفا ہے روحانی امراض کے لیے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن جسمانی مرض کے لیے بھی شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، وہ لوگ جو نہیں مانتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، بہرا پن ہے، وہو علیہم امن، یہ قرآن ان پر دھندلا ہے، یہ قرآن ان پر، یعنی جس طرح اندھے کے سامنے کوئی چیز ہے، یہ قرآن بھی ایسے ان کے سامنے ہے، مراد یہ قرآن ان کو نظر نہیں آتا، اس قرآن کے حقائق ان کو نظر نہیں آتے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، ینادون، جو پکارے جائیں گے، پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، یعنی جس طرح کوئی بندہ بہت دور ہو نا اور اس کو آواز دو تو وہ صحیح آواز اس کو سمجھ نہیں آتی، بات سمجھ نہیں آتی، یہ بدبخت بھی ایسے ہی ہیں، قرآن سے اتنا دور ہو چکے ہیں، ان کو آواز دی جاتی ہے لیکن جس طرح دور شخص کو سمجھ نہیں آتی، ان بدبختوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نبی کو پھر تسلی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور دو لینا رہ گئے بھیجا، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی کچھ نے مانا اور کچھ نے نہ مانا، کچھ نے تسلیم کر لیا اور کچھ نے تسلیم نہ کیا، یہ ہے اختلاف۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر نہ ہوتا یہ تیری رب کی طرف سے وہ کلمہ جو تیرے رب کی طرف سے طے ہو چکا، اگر مہلت والا کلمہ جو تیرے رب نے مقرر کر دیا ہے، طے کر دیا ہے، یہ نہ ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ان کو ختم کر دیا جاتا، ان کو کیا کر دیا جاتا؟ ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ کی طرف سے کلمہ ہے جو طے ہو چکا ہے۔ اچھا، اس کا ایک مفہوم تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت والا کلمہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ اگر نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا اور عذاب نازل ہو چکا ہوتا، فیصلہ ہونے سے مراد عذاب کا نزول۔
اور دوسرا مطلب، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہ ہوتی کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ اور اولیاء پیدا کرنے ہیں اور علماء پیدا کرنے ہیں، تو پھر یہ ختم ہو چکے ہوتے اور ان کی آگے نسلیں بھی مٹ چکی ہوتی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، بے شک وہ اس میں ایسا شک کرنے والے ہیں، مریب جو شک بے چین رکھنے والا ہے. قرآن میں وہ شک کرتے تھے، اپنا عقیدہ جو ان کا عقیدہ ہے وہ اس عقیدے کے خلاف قرآن میں شک کرتے تھے، لیکن یہ شک ایسا تھا کہ کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال بھی آتا تھا یار ہو سکتا ہے صحیح ہو، یعنی ایسا شک ہے کہ جو ان کو بے چین رکھنے والا ہے. کبھی کبھی ان کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن صحیح ہو، اس کی دعوت صحیح ہو. من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک عمل کیا فلنفسہ، تو اس نے اپنے لیے کیا. یہ فعامل لنفسہ، فلنفسہ یعنی فعامل لنفسہ، اس نے جو عمل کیا اپنے فائدے کے لیے کیا ہے. ومن اساء، اور جس نے برا عمل کیا فعلیہا، تو اس کا وبال، اس کا ضرر اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے تیرا رب اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا. تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جس کے نیکیاں ہیں ان کو نیکیوں کی جزا ضرور ملے گی، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں تو ان کو ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی سزا ملے گی، رب کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.